محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاست دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے. صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا. اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو لو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا. اللہ پاک کو لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادنا المحبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ جس طرح کہ تسی سارے احباب اس بات تو آگاہو کہ مالک دی توفیق اور دے فضل دے نال اللہ پاک دی زمین دوتے سب تو بہترین اور عظیم جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اوتھے حاضری دا موقع نصیب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جڑا بندہ لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کردا وہ اللہ دا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکدا۔ تو میں اپنے معاونین، اپنے متفضل، اپنے محسن جنہاں نے اس سفر واسطے اہتمام کیتا، دعا گو ہاں اللہ پاک دنیا آخرت دے اندر انہاں نوں عزت عطا فرمائے، دنیا آخرت دیاں نعمتاں دے نال انہاں نوں مزین فرمائے، اللہ پاک انہاں دیاں دلی نیک حاجات پوریاں فرمائے۔ آمین اچھی کو آخر دے تواڈے حق چ بھی دعا کرانگا، تسی ٹھلے پے گئے، ایڈی کنجوسی کا دی ہے۔ اللہ پاک تھانوں بھی اس گھر دی زیارت نصیب فرمائے، جڑے گئے نے اللہ انہوں نے بار بار نصیب فرمائے، میرے سمیت پھر اگلے سال پھر نصیب فرمائے۔ یہ دعا ہن کڑی مڑی ہوندی رہنی ہے، اس واسطے کہ کسی چیز تو بندہ متعارف نہ ہوئے یا وہ دن واہ نہ پیا ہوئے نا تو پھر بندہ صبر کر جاندہ، لیکن جدو انہاں چیزاں تو بندہ گزردہ یقین جانو ادن دیاں کدی دنے کدی راتی جدو سوئیے خواب چوئی چیزاں نظر آندیاں۔ تو بہرحال اللہ پاک کو دعائے اللہ جنہ بھی اتھے گئے نے اللہ پاک انہوں نے بار بار سعادت نصیب فرمائے، اور میں پھر دعا کرنا اللہ پاک جنہ نے اہتمام کیتا ہے اللہ دنیا آخرت دیاں نعمتاں تو نوازے، اور اللہ تعالیٰ تواڈے گھراں دے اندر تواڈے مال جان دے اندر برکات دا نزول فرمائے۔ حقیقت دے اندر یہ سفر واقعی بڑی سعادت والا سفر ہے، اور اس تو ود کے اگر سعادت حاصل کرنی ہے تو او دے اندر طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام بندے نو آندہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ سفر جڑا مزید برکتاں والا اور اللہ تعالیٰ دی رحمت والا ہو جاندہ۔ کثرت دے نال لوگ ایسے میں جاندے ویکھے، چونکہ ان اس مقام تو ہو کے آئے ہیں، حالات تو اگائی، تو ابتدا تو لے کے اختتام تک رہا انہاں لوگاں نو سمجھ ہی نہیں آندی کہ اسی کس مقصد واسطے آئے ہیں، کس مقام تے آئے ہیں۔ کچھ تے ایسے ہوندے نے جڑے سیر و تفریح وانگو اسے انداز نال جویں کوئی بندہ مری جا رہا ہے، ایبٹ آباد جا رہا ہے، نران کاغان جا رہا ہے، اس طرح وہ سمجھتے ہیں اسی مکے مدینے جا رہے۔ لیکن سب تو بنیادی گزارش میں ایک کراں گا کہ اللہ پاک جنہاں نو اے نصیب فرمائے سفر دی سعادت، او سعادت دی نیت نال نال اللہ دی عبادت دی نیت بھی کر کے جایا کر۔ سعادت تو ہے مگر اگر نیت عبادت دی ہوئے تو یقیناً او دے اندر مزہ بھی بڑا ہے اور او دے اندر فائدہ بھی بڑا ہے۔ اور اگر کسی بندے نے اپنے کل سرمایہ ہون دی وجہ تو اے سمجھے کہ میں اسے چلا جا، اے بھی بات نہیں، اے اللہ پاک دی طرفوں جو حکم آندہ ہے پھر ہی اللہ ذوالجلال والاکرام اس رستے دی طرف چلاندہ ہے اور آواز دیندہ اور بلا لیندہ ہے۔ اور کثرت دے نال میں جو پاکستانی احباب دیکھے نے وہ تھے وہی موجود ہوندے نے جڑے لوگ اس بات اس جگہ تے اس زندگی دے حصے دے اندر پہنچ چکے نے کہ انہوں نے اپنی اولاد دی شادی کر لئیے، ہن اولاد دے آسرے تے نے کہ اولاد سانو ہن حج اور عمرے واسطے بھیجے، یہ ساڑی ایک روٹین ہے۔ بہرحال میں بھی انہاں دے اندر شامل ہے، میرے رب نے سبب بنایا تو اللہ تعالیٰ نے وقت تے وہ موقع عطا فرما دیتا یہ، لیکن اے جڑے معاملات ارکان نے اے یقیناً جوانی دے اندر نے کالیاں داڑیاں والے نوجوان اتھے جان یا 30-40 سال دے درمیان جان تو واقعی اس عبادت دی بڑی لذت اللہ سب نو نصیب فرمائے۔ تو میں چاہنا کہ جس طرح بات ایتھو شروع ہوئی سی عرفات دے لحاظ دے نال کہ اتھے کنیاں رکھتا پڑیاں جاندیاں تو میں کہا سی اگر میں جاواں تو پھر میں تانوں دساں، تو میں چاہنا کہ عمرے دا سفر جڑا لوگاں نے کرنا، جڑے لوگ احباب کر دے نے اور سی ڈی بھی بندی ہے پئی لوگاں واسطے رہنمائی دے طور تے کچھ ابتدائی چیزاں جڑیاں نے میں پیش کرنا چاہنا
تاکہ نیت اچھی ہو جائے. جس طرح رات اسی درس سندے سو پہ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے میزان دے اتے چیزاں نو تولیا جانا ہے اونا دی نیت دی وجہ تو اونا دے اخلاص دی وجہ تو تے دو چیزاں انتہائی ضروری نے. ایک چیز نیت ہے اور دوسری چیز پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ ہے. اگر عمل بہت بڑا ہوئے, بڑا اعلیٰ ہوئے, بڑا وزنی ہوئے, بڑے پیسیاں والا ہوئے, اگر او دے اندر خلوص کوئی نہیں, او دے اندر اطاعت مصطفیٰ کوئی نہیں, او دا کوئی اللہ دے ہاں فائدہ ہو سکدا نہیں, او دا فائدہ نہیں ہوئے گا. حضرات غور فرمائیے, اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا عمرے والے جا رہے نے رمضان دے اندر بھی جان گے, اور اسی طرح پورا سال سلسلہ چل دا ہے ماں سوائے حج دے مہینے دے اندر یا محرم دے مہینے دے اندر, اور حاجی حج والے بھی جان گے. ابتدائی چیزیں لے کے جانا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو اعلان فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, فرمایا لوگو حج تے عمرے جڑے نے اللہ واسطے نے, حج تے عمرے جڑے نے اللہ واسطے نے. اے نہیں اور چلو میں آکھا گا میں بھی وہ گھر ویکھے نے, ایک گل واقعی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائی ہے, مسجد نبوی دے اندر نمازہ پڑھنیاں نصیب فرمائیاں نے, لیکن ایک گل اس تو بھی بڑی اور قبولیت دے درجے تے پہنچ دی ہے جدو بندہ اس نیت نال جائے مولا میں تیرے گھر جا رہی ہوں, اپنے گناہاں دی معافی واسطے جا رہی ہوں, اللہ میں تیرے گھر جا رہی ہوں, اپنے پچھلے کیتے ہوئے کرتوت جڑے نے انہاں نو دھون واسطے جا رہی ہوں, تیری رضا واسطے جا رہی ہوں, لوگاں نو دکھلان واسطے نہیں جا رہی ہوں. اللہ اللہ اے ہی رب دا پیغام ہے کہ حج تے عمرے اللہ واسطے کرو, اے نہیں کہ حج عمرے کر کے بھی او ساریاں چیزاں نو او نتیجہ نہ مل سکے جڑے مقصد واسطے عبادت بنائی گئی سی. عبادت دا ہر پہلو جیڑا ہے آمنہ دلال علیہ السلام نے انہوں بیان فرمایا ہے. اگر او دی اندر اپنی مرضیہ ہون گیا تو بڑے پیسے خرچ کے جان والا, اپنا کم کاروبار ٹھپ کر کے جان والا بھی او دے اجر تو خالی رہے گا. حضرات غور فرمائیے, میرے رب نے اعلان فرمایا من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نے دنیا دے اندر ایسے کام کیتے جنہاں دا نقطہ نگاہی ایوے کہ دنیا دیا چیزاں نو, دنیا دے مالو منال تے دنیا دی زینت نو حاصل کیتا جائے. اونا لوگاں دی سوچے وے کہ دنیا دے معاملہ جڑے نے اونا نے دنیا واسے کیتے نے, نیک اعمال بھی دنیا دی زینت واسے کیتے نے, یعنی لوگاں نو دکھلان واسے یا صرف سعادت دی نگاہ واسے یا پھر سیر دے واسے یا معلومات حاصل کرنے واسے یا پھر اپنے دل نو ٹھنڈیاں کرنے واسے صرف کیتے نے. انہاں دا نقطہ نظر اللہ نو راضی کرنا نہیں, مالک الملک دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دسیے فریضے نو ادا کرنا نہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون. فرمایا ایسے عمل جڑے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا دی اندر ہی اونا دا جناب انہوں اجر عطا فرما دے نے وہم لا یبخسون, اور او دی اندر کسے قسم دی اللہ فرما دے میں کمی نہیں رکھ دا. اے دنیا دی اندر ہی اونا دا اجر جڑا ہے اونا نو لٹا دیتا جاندہ وے, اونا دے نیک عمل دی وجہ تو اونا نو دنیا دے اندر عزتہ مل جاندیاں نے, دنیا دے اندر شہرتہ مل جاندیاں نے, دنیا دے اندر اونا دا وقار بن جاندہ وے. لیکن فرمایا کائنات دے لوگو اولائک الذین
لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ فرمایا آخرت دے اندر انہاں دے نیک عمل دا کوئی حصہ باقی نہیں ہوندا، اس واسطے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں قبول ہی اس انداز دے اندر کیتا وے کہ دنیا دے اندر ہی او دا اجر انہوں دے دیتا گیا وے، اے دنیا دے اندر او دا حصہ انہوں دے دیتا گیا وے، آخرت دے اندر او دی نیکی جڑی ہے اے جنت واسطے کافی نہیں ہوئے گی بلکہ جہنم دی طرف لے جائے گی۔ اللہ فرماندے او دے اعمال جڑے نے باطل ہو جان گے، باطل ہو جان گے۔ حضرات غور فرمائیے دو ہی چیزاں نے جنہوں دی وجہ تو اعمال باطل ہو جاندے نے، جنہاں دی وجہ تو اعمال ضائع ہو جاندے نے، جنہاں دی وجہ تو اعمال کیتے ہوئے جڑے نے اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں جاندے۔ حضرات قرآن پاک دی آیت جڑی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع تے پڑھی ہے، کیڑا موقع وے؟ حضرت صفیہ ازی ایک بہت بڑے تابعین نے رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کہندے میں مدینے دے اندر گیا ہوں اور مدینے دے اندر مسلم شریف دے اندر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے چار چفیرے میں ویکھیا لوگ جمانے میں پوچھیا کون اسی ہے، اے کون بندہ جدے چار چفیرے، اس طرح کر کے لوگ جمانے اور لوگوں نہ دے کو لوگ اللہ باتا پہ پوچھ دینے دس دینے اپنی اپنے سوال کر دینے پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما اے تابعی کہندے میں بھی انہاں دے سامنے جا کے بہ گیا، سامنے جا کے قریب ہو کے کہندے میں بیٹھا تے لوگ اپنے اپنے سوال کر دے، حدیث دے بارے اندر سوال کر دینے پہ، احادیث پوچھ دینے پہ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں بیان فرمان دینے پہ اے تابعی بیان کر دے رہے میں انہاں دے کولو جدوں میریاں واریاں آئیاں میں سوال کیتا کوئی ایسی حدیث جو اللہ دے پیغمبر نے کلیاں تو انہوں سنائی ہوئے او حدیث میرے سامنے بیان کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے ہاں وہ حدیث منو یاد ہے، اللہ دے پیغمبر نے ایسے مقام دیتے منو سنائی ہے اور حدیث ہوئے کہ میں تے پیغمبر علیہ السلام تو علاوہ ہو رہا ہی کوئی نہیں سی، ہر جگہ دے پیر اب دے حبیب علیہ السلام دی وہ حدیث میں تینو سنانا وا۔ یہ تابعی بیان کر دینے یہ حدیث بیان کرن تو پہلے حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے نے، حضرت ابو ہریرہ دا 3 دفعہ ہوش ختم ہو گیا وے، حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ بات کی تھی ہے لیکن اپنی بات نو مکمل نہیں کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث شروع کی تھی ہے، اے تابعی بیان کر دینے میں ابو ہریرہ نو سہارا دے کے کھلارے آوے تاکہ ابو ہریرہ دے ہوش قائم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بیان کی تھی ہے، جڑی حدیث نو حضرت ابو ہریرہ نے تنہا سنی آئے، حضرت ابو ہریرہ نے اسے مقام تے سنیا ہے۔ پیارے ابو ہریرہ بیان کر دینے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام دا عرش لگا ہوئے گا تے مالک الملک لوگاں دے فیصلے فرمان واسے اس طرح کر کے آ جان گے اللہ دے عرش دے اتے اللہ دا عرش لگا دیتا گیا وے ہر لوگ چیخو پکار کر دینے پہ اللہ حساب و کتاب کر لے، اللہ حساب و کتاب کر لے، اللہ 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 میرے پیغمبر فرماندے نے سب تو پہلے اللہ دے دربار دے اندر ایک ایسے بندے نو پیش کیتا گیا وے جڑا بندہ اللہ دا قرآن پڑھنے والا ہے، اے اللہ دا قرآن پڑھنتے پڑھان والا ہے، لوگاں دے اندر اللہ دا قرآن عام کرن والا ہے، لوگاں نو قرآن سنان والا وے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولو سوال کر دینے دس میں تینو دنیا تے اینیاں نعمتاں دتیاں سن اور دس میریاں نعمتاں دا کی کر کے آیا میں۔ اللہ سونیا قرآن پڑھیا، قرآن پڑھیا تے لوگاں نو سکھلایا، قرآن پڑھیا تے لوگاں نو سلایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور کادے واسے اللہ میں تیرا قرآن جو سی تیری کلام سی لوگاں نو سناندا رہیا ہدایت واسے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کذبتا جھوٹ نہ بول، تو جھوٹ بولنا ہے پیا
اوے تو لوگاں نو اس واسطے نہیں سا سنمدا کہ تو لوگاں دی رہنمائی کر سکے بلکہ تو تے اس واسطے قرآن پڑھ سنمدا سا کہ لوگ عش کرن لوگ واہ واہ کرن بلے بلے کہن اور کہن بلے بڑا قرآن پڑھیا بڑا سونا قرآن پڑھدا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دے بارے اندر اعلان کر دیتا اے تے دنیا واسطے قرآن پڑھدا رہیا ہے اے دنیا دے لوگاں نو سنان واسطے پڑھدا رہیا ہے اے دنیا دے لوگاں کو لو شاباش لین واسطے پڑھدا رہیا ہے اے دنیا دے لوگاں دے اندر اپنی بلے بلے واسطے پڑھدا رہیا ہے اللہ فرمان کے جاؤن لوگاں دے کولو ادا جر لے اور جا جا کے لوگاں دے کولو ادا سلا لے اور جے میرے واسطے پڑھ دو میں آج تینوں سلا دیں دا اور تو لوگاں واسطے پڑھیا ہے اس واسطے لوگاں کولو جا کے سلا لے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اور دوسرا وہ بندہ بیان کیتا ہے جڑا اللہ دے راہ دے اندر شہید ہونے والا اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان قربان کرنے والا یا اللہ میرے کل جان سی تیرے رستے اندر قربان کیتی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے رب ذوالجلال والاکرام فرمانگے اور نہیں تو میرے واسطے اپنی جان قربان نہیں کیتی بلکہ تو دے لوگوں واسطے قربان کر کے آیا لوگ تینو شجاع کر بہادر رکھم دلیر آکر لوگاں دے اندر تیرا چرچا تے تذکرہ ہوئے اس منزل دے اندر تو شہید ہو گیا ہوئے اللہ اے دی شہادت بھی جٹلا دیتی گئی ہے تیسرا وہ بندہ جڑا اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرنے والا یتیمہ غریبہ مسکینہ تے خرچ کر دا اللہ تو منو بڑا مال عطا فرمایا ہے اللہ میں انو غریبہ دے اندر تقسیم کیتا اللہ میں انو بیوہ دے اندر تقسیم کیتا اللہ میں انو اداریاں دے اندر خرچ کیتا اللہ میں رفائے اما واسے خرچ کیتا میرے رب فرماندے کذبتا جھوٹ بولنا ہے تو تے لوگاں واسے خرچ کر دا رہا لوگ تینو سخی آکھن تینو سخی آکھے آگیا لوگ تیرے چرچے کرن تیرے چرچے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے جگہ دے پیر نے اس طرح کر کے میرے زانو آدھوتے اپنا ہاتھ ماریا فرمایا ابو ہریرہ اے تین قسم دے لوگ جڑے نے اور سب تو پہلے جہنم اینا نل بڑکائی جائے گی اللہ محفوظ فرمائے حضرت ابو ہریرہ فرماندے پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح کر کے میرے زانو آدھوتے ہاتھ مار کے آکھیا ابو ہریرہ اے تین قسم دے لوگ ہونگے جنہ دنال جہنم نو بڑکایا جائے گا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ عمل کتنے کتنے بڑے نے لیکن اللہ نے اینا نو ضائع کر دیتا وے اور ضائع کرن دی بجائے اینا واسطے اے دی وجہ تو جہنم دا انجام بن گیا وے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول اے بندہ نادانا میں بیان کیتا ہے صفیہ بن اسجی اے تابی اینا دے کل جلاد نے اینا نے ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو پیغمبر علیہ السلام دی حدیث حضرت ابو ہریرہ دی زبانی سنائی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر ولید ابو سمان بیان کر دینے مدائنی آمدے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی اس روایت نو سن کے امیر معاویہ چیخ کو پکار کر کے رون لگ پہ اینا رو رہے نے ہچکیاں پچ گئیاں سانو انج لگ دا سی جویں امیر المومنین دا ہن آخری ویلا آ جائے گا امیر المومنین دا موت والا وقت آ جائے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روئی جا رہے نے اور راوی بیان کر دینے اسی سمجھیا ہن امیر معاویہ دے پچن والی گل کوئی نہیں ہر جدو ہوش سمجھ لیا ہو سملیا تے اپنے آنسوانو صاف کر دینے اور اتروانو صاف کر دیا آدھرے واقعی اللہ نے سچ آکھیا وے اللہ دے پیغمبر نے سچ آکھیا وے اللہ دے قرآن نے سچ آکھیا وے اور انہوں نے اس مقام دیتے قرآن دیئے سیات نو پڑھیا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وفیہا وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
قرآن آندا جڑے اعمال لوگاں واسطے کیتے جاندے نے باطل ما کانوا یعملون اللہ انہاں عملاں نو ضائع کر دیندا جے اس واسطے لوگاں نو دکھلان واسطے کوئی ایسا عمل چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے او عمل جیڑا اللہ دی ہاں قابل قبول نہیں ہوندا اللہ او دا اجر انسان نو نہیں عطا فرماندے او دے اجر نو محفوظ نہیں رکھ دے بلکہ انہوں ضائع کر دیتا جاندہ ہے اور میں تے قرآن دے اندر وہ بھی پڑھے ہے کہ میرے رب نے فرمایا میرے تو علاوہ اور غیرانو دکھاندہ رہا میں عبادت کرنا میرا حق ہے تو میری کرے لیکن تو غیران دی کردہ رہا میں یعنی میرے واسے عمل کرن دی بجائے لوگوں واسے کردہ رہا ہے انہو من یسرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنتا ایسے بندے دیتے اللہ نے اپنی جنت رو حرام کر دیتا ہوئے اس واسے اللہ سعادت حج عمرہ نصیب فرمائے دے لوگاں نو دکھلان واسے نہیں واہ تے بلے بلے واسے نہیں بلکہ اللہ واسے وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ تے قرآن نے دوسری وجہ بیان فرمائی ہے پہلی بات ہے بنیادی بات ہے کہ سفر کرنا تے اللہ دی رضا واسے کرنا اس سفر دی ابتدا کرنی ہے تے اللہ دی رضا واسے کرنی ہے اے دی کوشش کرنی ہے تے اللہ دی رضا واسے کرنی ہے اے دیاں تیاریاں کرنیاں نے تے اللہ دی رضا واسے کرنی ہے اللہ کو لو اپنے گناہاں دیاں معافیاں واسے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جڑے ہوتے وقت گزارے نے یہ ساریاں چیزاں دے نظارے تینوں ہوتے مل جان گے لیکن نیت اللہ دی رضا کر لے حضرات دوسری بات اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے اندر جو مل دی ہے فرمایا یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے انہاں دے اندر طریقہ مصطفیٰ اختیار کرنا میں اگر طریقہ مصطفیٰ ہوئے گا اللہ دیاں قابل قبول بھی ہون گیا اللہ دی رحمت بھی ہوئے گی قرآن کی اندہ ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ اللہ فرماندے نے سارے عمل جڑے نے اگر اللہ اور سے رسول دی اطاعت اندر کرو گے ان قریب و ویلا آئے گا جدو یہ دے بدلے دے اندر اللہ دنیا تے بھی رحمت فرمان گے آخرت دے اندر بھی رحمت فرمان گے اس واسطے پہلی گل اللہ دی رضا اور دوسری بات ہے بنیادی بات ہے ہر عمل دے اندر پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ سامنے رکھنا میں نبی علیہ السلام دے طریقے نو مد نظر رکھنا ہے اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر فرمایا ذالک بانہم کریہو ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم جنہوں اے چیز پسند نہیں کہ جڑا طریقہ آسمان تو رب نے نازل فرمایا وے جنہوں طریقہ پسند نہیں اللہ فرماندے نے فاحبط اعمالہم میرے مصطفیٰ دی شریعت تو ہٹ کے جڑا عمل کیتا جائے گا اللہ فرماندے میں انہوں ضائع کر دیاں گا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ میں انہوں ضائع کر دیاں گا انہوں میں قبول نہیں کراں گا ایک گل اللہ دے ہاں وارا کھان والی نہیں کہ اے دے اندر کی ہندہ بے حرج کی ہے میرے رب فرماندے نے ذالک بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ سورہ محمد 26 پارہ تے آیت نمبر 9 اللہ پاکے دے اندر اعلان کر دینے پہ او بندہ جڑا اس چیز تے راضی نہیں کہ جڑی چیز آسمان تو رب نے نازل کی دی ہے او نازل کی دی گئی چیز انہوں پسند نہیں او شریعت انہوں پسند نہیں او معاملات انہوں پسند نہیں او عمل انہوں پسند نہیں جڑے آسمان تو رب نے نازل فرمائے نے اور میرے پیغمبر دا ہر عمل جڑا وے آسمان تو رب نے وہی فرمائی ہے سارا فرمایا فرشتہ پہ دیا ہے یا اللہ ذوالجلال نے کلام کیتی ہے حضرات تین چیزاں دے ذریعے اللہ نے آسمان تو شریعت نو مکمل فرمایا ہے تے میرے رب فرمایا
فرماندے نے جنوں یہ چیز پسند نہیں، اے شریعت پسند نہیں، مینوں دا کوئی عمل پسند نہیں۔ قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اسلام تو علاوہ غیر اسلام کوئی عمل لے کے آئے گا اللہ ہرگز انہوں قبول نہیں کرے گا، اللہ دیاں ہرگز وہ قبول نہیں کیتے جان گے۔ بلکہ قرآن دا تیسرا مقام اور تو زیادہ وضاحت کر دے، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اے لوگو، اللہ نے حج مقرر فرمایا ہے، اللہ نے عمرہ مقرر فرمایا ہے، اللہ دے رسول نے ایدہ طریقہ سمجھایا ہے، اے اپنیاں مرضیاں کر دیو۔ اللہ فرماندے نے تو انو حیا نہیں ہوندی، پیغمبر دے طریقیاں دے نال مزاق کر دیو، اور سلوار گٹیاں تو اچھے کرم دے تسی مزاق کر دیو۔ نبی نے رفع الیدین نال نماز پڑھی ہے، مکھیاں چلن دا تانا دے کے، اور اس بات دا مذاق باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ میرے رب فرماندے نے میرے مصطفیٰ دے کسے طریقے نوئی اگر تسی مذاق کرو گے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تسی جان لو پاویں تسا کلمہ پڑھیا اللہ دے نزدیک تسی کافر ہو۔ 10واں سپارہ سورہ توبہ، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ نبی دی حدیث دا مذاق اڑانا، نبی دے طریقے دا مذاق اڑانا، اللہ فرماندے ایماندار ہون دے باوجود تسی کافر۔ اتنی اہمیت ہے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی، اللہ نہیں قبول کردا کسے ہور دے طریقے نو۔ حضرات اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، پاسپورٹ بن گیا، ویزا لگ گیا، ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے، بولان دے اندر حرض کوئی نہیں اپنے رشتہ دارانو، لیکن وہ دے اندر جناب شورو گل کرنا لوگاں واسے بلے بلے ہاں ہاں واہ واہ، اے چیز اللہ نو پسند کوئی نہیں۔ آپ بڑی سادگی دے نال جڑے تیرے قریب رہ رہے نے اے انہاں نو بلا لے، قریب کر لے، انہاں دا کھانا پکام دے اندر بھی کوئی حرج نہیں، او تینو آگاہ سواری تک رہ چھوڑ کے آل اے دے اندر بھی کوئی حرج نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اے اپنے صحابہ دیاں سواریاں دی مہار پڑھ کے دور تک رہ صحابہ دے نال چلیا کر دے سل، اے دے اندر حرج کوئی نہیں۔ اپنے عزیزاں دی اپنے رشتہ داراں دی دعا والے دے اندر بھی حرج کوئی نہیں، لیکن بڑے بڑے لمبے لمبے جناب پھلاں دے ہار پائے نے، پوری گڈی ہاراں دی بھری ہوئی ہے، کتھے جا رہے جے؟ عمرے تے جا رہے ہیں، حج واسطے جا رہے ہیں، پورے شہر دا چکر پھر لگدا پیا، جی فلانا عمرے تے جا رہے ہیں، فلانا حج واسطے جا رہے ہیں، اوہ جاتے اللہ واسطے ریاض ہے، لوگاں نو پھل پا کے وکھام دی ضرورت کی ہے۔ ہاں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑے حج عمرے واسطے جا رہے نے انہاں دے کول دعا دی درخواست کریا کرو۔ نبی علیہ السلام نے آپ ہی حضرت عمر نو فرمایا جا کے اتھے دعا کرے آجے۔ اور اسی طرح مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے، کتاب و ذکر و دعا دے اندر حضرت صفوان رضی اللہ تعالی حضرت ابو درداء دے گھر آئے نے تے آ کے انہوں نے حضرت ابو درداء دے کولو انہوں دے کر دے اندر انہوں دے کر والے کولو سوال کیتا۔ حضرت ابو درداء دے متعلق حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا نے وہ تے اپنے کر دے اندر موجود نہیں۔ حضرت ام درداء نے سوال کیتا، پتہ چلیا اس سال تسی حج دے سفر تے جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہاں میرا ارادہ ہے وے اجوا سے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کر دیا نے فادو لنا بے خیر ہوتے جا کے ساڑے واسے بھی خیر دی دعا کرے آجے، بلائی دی دعا کرے آجے۔
ہے یعنی مسافر جڑا عمرے واسطے اج واسطے جاندا ہے پیا اونوں دعا دا کہنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ وے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا طریقہ وے اس واسطے اودے کولوں دعا کروانی چاہیے ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مسافر نوں وی چاہیے اوتے جا کے دعا کرے اور ہر جگہ تے دعا دا کوئی بھی کبھی اودے واسطے دعا کرنی چاہیے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آ جڑا مسلمان مومن بندہ جیڑا وے اپنے پائی واسطے دعا کردا وے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے آ جڑے دے سر دے اوتے ڈیوٹی ادا کردے نے پے آ جدوں وی اپنے پائی واسطے اپنے عزیز رشتہ دار واسطے اے باپ اپنی اولاد واسطے دعا کردا وے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے فرشتے اودے اوتے آمین وی کہندے نے اور نالے والا کعبے مثلن کہہ کے اے دعا کر دے اللہ تینوں ہی عطا کرے حضرات میں کیا کرنا وا اور میریاں تیریاں دعاواں شاید قبول ہون یا نہ ہون لیکن اللہ دے فرشتیاں دیاں دعاواں بڑی جلدی قبول ہو جاندیاں اور میں اے نتیجہ کڈیا سی کہ میں نہ جدو بھی کسی جگہ تے پروگرام تے جانا تے میں ابتدا دے اندر اشارے واسے دعا کرنا بھئی اللہ تو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے پھر میں کہندہ سا کہ جڑا اچھی آمین آکھے اللہ انہوں اسے سال نصیب فرمائے پھر میں تیسری یہ دعا کراندہ میں کہا ہور اچھی آکھو اللہ تو انہوں کسے دے خرچے جو نصیب فرمائے ہر تقریر دے اندر بھائی محمد علی صاحب گواہ نے ہر تقریر سے میں دعا ابتدا جو کراندہ سا پتہ نہیں کسے دے حق جو میری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی فرشتیاں دی میرے حق جو ضرور قبول ہوئی ہے اے میں تجربے دی گل کرنا اس واسطے تسی بھی اپنے ساتھیاں واسطے بزرگاں دوستاں واسطے یاراں واسطے نام لے لے کے دعا کریا کرو اور تہاڈی قبول ہوئے یا نہ ہوئے اللہ دے فرشتیاں دی قبول ضرور ہو جاندی اے سفر جیڑا ہے دی ابتدا نبی علیہ السلام دے طریقے دنال ہار پا کے لوگاں نو دکھلانا مقصد نہیں ابل تے ساڑی حالت ہی ہوندی ہے کہ ساڑے اکثر حجاج اور معتمرین اس کفیت اندر ہوندے جنہاں نو پھڑ کے گڈی چبانا پیندا اماں جا رہی ابا جا رہے پیچھو فکر ہی ہوندہ پتہ نہیں جہاز توڑ پہنچنا کہ نہیں پہنچنا بارہ اللہ تعالیٰ تمام مسافرہ دی حفاظت فرمائے اللہ سے تندرستی والا حج عمرہ کرن دی توفیق عطا فرمائے اور احرام جو ہے دے واسطے ضروری ہے اپنے گھروں بھی تسی غسل کر سکتے ہو ایئرپورٹ تے جا کے بھی کر سکتے ہو حکم تے سی میقات تے جا کے احرام بنے آ جائے لیکن ان ہوائی سفر ہے اوتھے ممکن نہیں اگر بندہ کوشش کرے کہ میں اس جگہ تے جا کے احرام بن لا تو اوتھے ہی کوئی واش روم ہے اوتھے بھی کوئی مقبول صفائی نہیں ہوندی اس واسطے ایئرپورٹ تے اہتمام ہوندا ہے او دس دے احرام بن لو جڑے ساتھی وائے نال جمدے نے او دبئی یا بحرین تو جا کے احرام بن سکدے جنہاں نے ڈائریکٹ جانا سیالکوٹ تو احرام بن سکدے نے لیکن اے دے واسطے کئی دوست احرام بندے ہیں 2 نفل پڑھ دے نے 2 نفل احرام بنن دے پڑھ دے نے اے احرام دے نفل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت نہیں پاویں کرو احرام بنو تو پاویں ایئرپورٹ اے دے تو پہلے جڑا تسی غسل کیتا کرو نکلن لگیا سادہ لباس پہن لے لئی تسی اپنے جسم نو خوشبو لگا سکتے ہو اپنے کپڑیاں نو خوشبو لگا سکتے ہو لیکن جدو احرام بن لینا احرام دے کپڑے نو پھر خوشبو نہیں لگانے اے حکم احرام دے کپڑے دے متعلق احرام جس مرضی جگہ تو بن لیا اس تو بعد اگے تسی انتظار کرنا ہے اپنے میقات دا جڑی طرفوں تسی جا رہے پاکستان دا ایریا جیڑا ہے اینا دا الگ جگہ ہے مختلف بات لمبی نہ ہو جائے ٹائم تھوڑا اپنے میقات دے اتے جا کے تسی اے نیت کر لینی ہے لبیک اللہم لبیک بے عمرہ تھا اے اللہ سلجھے جیڑا بندہ بیمار ہے وہ اللہ کو نیتیں کر لے کہ اللہ میں عمرے دی نہیں پنجابی جو اوکھے لفظ جیڑا بندے بیمار ایسی کفیت ہوندے نے ان عربی جو میں دساں وہ بچارے بھول جان پٹھے پاسے طور پر بارہ اللہ تعالیٰ عربی جو نیت بھی پسند کردا ہے جنہوں نہ ہوندی ہوئے پنجابی جو بھی نیت کر سکدا ہے کوئی ایڈی مشکل اوکھی گل کوئی نہیں لیکن لفظ تے تقریباً سارے نہ ہوندے یا اللہ جتھے تو میرا احرام کھلا دے اوتھے یعنی بیمار واسے رہتے کہ ہو سکتا اپنا طواف پورا نہ کر سکے یا صفا مروہ دی سائی اسی اوتھے ویکھیا نا کچھ لوگ ایسی کفیت دے اندر پہنچ جاندے نے کہ جڑے پھر ترن جوگے بھی نہیں رہندے میں اپنی اکھاں نال دیکھیا اور سنیا بھی اوتھے جا کے کسی ساتھی دے نال ایک عورت دے نال ایسا واقعہ پیش آیا تو پریشان ہوئے تو دے واسطے اجازت ہے
کہ احرام میقات دے اتے ہی نیت کر لے اپنی طبیعت دے حساب نال کہ اللہ جتھے تو کھلا دے اسے جگہ تک میرا یہ عمرہ ہے اتھے ہی قبول فرما لے، تو میقات دے اتے نیت کرنا ضروری ہوندی، اور میقات تو پہلے پہلے احرام بننا بھی ضروری ہے۔ اے نہیں کئی دوست آندے نے چلو جدے جا کے بن لگ، تو جدے ساڈا میقات پہلے گزر جاندہ ہے، اس واسطے جدے جا کے بنن دی بجائے سیالکوٹ تو ہی یا لاہور تو یا اپنے گھر چو ہی تسی احرام بن کے جا سکتے ہو۔ لیکن یہ نہیں ہن احرام بنیا تو ہن پہلے ایک باری ڈسکے دا چکر لا لئیے تاکہ لوگوں نے پتہ لگے احرام بنیا۔ اے چیز اے کفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جنہ ہو سکے یہ چھپایا تے نہیں جا سکتا، لیکن جنہ ہو سکے اللہ واسطے انہوں خالص کرنا چاہیے، نہ کہ لوگاں واسطے۔ اور پھر اکثر میں لوگ دیکھے نے ایئرپورٹ دیتے احرام بندے بھی بڑے اوکھے ہوندے نے، احرام بن کے پھر انہوں نے 2 رکعتاں پڑھنیاں ہوندیاں، وہ 2 رکعتاں دا نبی علیہ السلام تو کوئی ثبوت نہیں، اس واسطے وہ 2 رکعتاں دا اہتمام وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جڑے بندے دی نیت ہے روٹین ہے وضو کر کے احرام بننا چاہیے، وہ وضو دے اگر 2 نفل پڑھ دا ہے تو احرام بنن تو پہلے پڑھ سکتا ہے، قباحت کوئی نہیں، لیکن اگر وہ دی روٹین ہے تے احرام دی نیت دے نال انما الاعمال بالنیات، اگر احرام دی نیت دے نال انہیں 2 نفل پڑھے نے، اے 2 نفل جڑے نے نبی علیہ السلام دے کولو ثابت نہیں، آپ علیہ السلام دے کولو ادا وجود نہیں ملدا۔ اگے جا کے سانو مشکل پیش آمدی ہے، ہوٹل دے اتے کافی وقت لگ جاندہ ہے، تلاش کر دیاں طے کر دیاں، خاص کر جڑا بندہ پہلی دفعہ جاندہ ہے انہوں تو گڈی والے جتھے مردی لا دن بعد بچارا وہ اپنے ہاتھ دے اندر اپنا شیڈول پھڑ کے ٹریا پھردا ہے، وہ مینوں بھی کوئی میرا بھی کوئی گاہک ہے تے لے جو۔ ساڈے نال تقریباً اس طرح ہویا سی 8 بجے تک فجر دی نماز لے پہنچے 8 بجے پھر اسی بیت اللہ دے اندر گئے، تو گرمی دی حالت دے اندر بندہ اتھے غسل بھی کر سکدا ہے، اگر وہ چاہے انہیں احرام بنیا، یہ نہیں فوری جا کے او دے واسطے لازم ہے کہ بیت اللہ جی جائے ہن مرد ہے بھوکھا ہے جو بھی حالت نہیں، اپنے کمرے سے آرام کر سکدا ہے، غسل کر سکدا ہے، کھانا شانا کھا سکدا ہے، کچھ وقت آرام کر سکدا ہے۔ آرام دے نال عبادت زبردستی دا نام نہیں، تنگی دا نام نہیں، بلکہ سکون دے نال عبادت کرو تاکہ ایسی کیفیت تہاڈی ہوئے کہ جڑے مقصد واسطے تسی جا رہے ہو اس مقصد نو حاصل کر سکو۔ اگر تھکیا ستیا بندے نے طواف کر لیا، صفا مروہ دی سائی کر لئیے، تو وہ دے کو دعاواں خاک ہونیاں نے، انہیں تو دعا کرنی کوئی نہیں، انہیں تو بس اپنا ٹائم پورا کرنا ہے کہ چھیتی ان جا کے میں اپنی تھکاوٹ لاواں سواں۔ تو بہرحال ایک اجازت ہے، تسی اپنے روم دے اندر کچھ وقت گزار سکتے ہو، آرام کر سکتے ہو، اپنا احرام کھول کے نہا سکتے ہو۔ کئی لوگ کہندے نے اوہ رام نہ کھولی بدلی بھی نہ انہوں ٹیٹ بھی نہ کری، جتھے ہے اتھے ہی رہن دے، اے کچھ نہ کچھ ہو دم پہ جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ اینج دے بندے اتھے میں نو جاندے ہیں، میں واش روم جان لگا کہندا کی کر لگا، میں کہا یار تھکے بڑے پسینے دے نال سمیل آن ڈئی دی تے میں نہا لا، کہندا نا کھولیو نا، وہ عجیب ہو دے۔ میں کہا میں آپ ہی دم پا لینا وا، تو پریشان نہ ہو، تو بہ جا، میرے جاج اینا چیزاں دی۔ تو بہرحال اے چیزاں تو کئی لوگ ویکھا وکھائی جڑے نا، اے بڑے کام اتھے چل دے نے، جڑے ویکھے وکھائی والے ہوندے نے، جڑے سنے سنائی ساڈے ملک بھی بڑے نے، اتھے جا کے بھی سنن سنان والیاں بڑیاں چیزاں ہوندی ہے۔ تو یہ چیز دی اجازت، اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، بیت اللہ دی طرف چل پیا تے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ دے اتے سب تو پہلی جدو نظر پئی ہے، بیت اللہ تے نظراں پیندیاں نے، سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، اکھاں جو انہیں سالاں دیاں ترسیاں ہوندیاں ہے، یقیناً دل راضی ہوندا ہے، اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بیت اللہ تے نظر پہ تے اللہ دے کولو دعا کرو، اللہ اس دعا نو رد نہیں جے کر دے۔ بزرگ آندے نے میں سوچیا کہ کوئی ایسی جامع دعا کر لئیے جدے اندر دنیا بھی سور جے تے آخرت بھی سور جے، وہ کیڑی دعا کرا؟ تو شیخ القرآن کہندے میں پھر سوچ کے نہ ایہی دعا کی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اللہ دنیا بھی چنگی کر دے تے آخرت بھی چنگی کر دے۔ یعنی یہ تو آڈے واسے ضروری نہیں، تسی لمبی دعا بھی کر سکتے ہو، لیکن انہوں نے مختصر دعا یہ کی تھی
کہ ایک ہی دعا جڑی قبول ہو جائے تے اوہی کمال دی ہوئے، دنیا بھی سمر جائے تے آخرت بھی سمر جائے۔ اس بیت اللہ دے اتے جدو پہلی نظر پہندی ہے تے کالا غلاف ویندی ہے، اے دعا بڑے تحمل دے نال، بڑے پیار دے نال سنبھل کے اپنے رب نو سامنے رکھ کے اے دعا جڑی ہے پڑھنی چاہیے تاکہ دنیا تے آخرت دے معاملات جڑے نے اے سمر جان۔ حضرات قبولیت دا ویلا وے، قبولیت دا وقت شروع ہو گیا وے۔ تسی بیت اللہ دے اندر اتر گئے مطاف والی جگہ تے، اس مقام تے جا کے پہلے 2 نفل ادا کیجئے۔ اے احرام جڑا بنیا پہلو پچھو آواز آندے آنا ہے، جتھو تک رہا تسی اللہ توفیق دے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اپنے میقات تو لے کے بیت اللہ تک رہا جنہ ہو سکے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنو ہلاکت نہیں پانا، جنہ ہو سکے اللہ دی تسبیح، اللہ دی تعریف کرنی ہے۔ پہلے سفر چونکہ پیدل سن، اس واسطے مشکل پیش آندی سی، گلے خشک ہو جاندے سن۔ ہن ساڈا سفر تے آسان ہے، اسی اتھوں تک بھی پڑھ سکنے ہیں، لیکن اس مقام تے جا کے پھر تلبیہ ختم ہو جاندا ہے، دعا کر لئیے تو مطاف دے اندر تسی تھوڑے فاصلے تو بعد اتر گئے ہو، پھر اتھے جا کے 2 نفل ادا کرنے نے تے اجے تسی اپنا ایک کندھا جڑا سجا ہے انہوں ننگا نہیں کیتا، نماز پوری چادر دے نال تسی پڑھ لینی ہے 2 نفل جڑے نے۔ اس تو بعد رخ کرنا ہے حجر اسود دی طرف۔ ہوں تے ایسی کفیت ہوندی نہیں کہ بندہ بوسہ لے کے شروع کر سکے، بہرحال او دا بوسہ لینا کو لازم تے ضروری تے فرض نہیں۔ او دے تو جا کے او دے سامنے انہوں نے لائٹ لگائی ہوئی ہے، ادھر لے پاسے ہرے رنگ دی لائٹ لگی ہے، حجر اسود تو بالکل برابر۔ اس مقام تو جا کے بسم اللہ اللہ اکبر اپنا ہاتھ بلند کر کے تسی اپنا طواف شروع کر دیو۔ اے جڑا کئی لوگ تھے ویکھے نے میں، وہ چکر پورا ہوندا نا بسم اللہ اللہ اکبر یا کوئی اور اپنے نعرے لا کے دے چمنا شروع کر دیں۔ ایک دوست میں اتھے ویکھیا، وہ جناب کھلوتا ہے، انہیں 3 دفعہ اس طرح کر کے اے طریقہ کیتا ہے، تے کئی ویکھن والے جناب بڑے مطمئن ہو کے کہندے نے اینے صحیح کیتا ہی۔ کئی ساڑھے نال دے اتھے جنہاں نو پتہ کوئی نہیں، وہ ویندے نے بندے نے پورا ڈٹ کے کھلو کے جناب 3 واری انجن کیتا ہے، اے بندہ پوری نیت والا ہے۔ اسی پنجابی یہی سمجھنے ہیں پوری نیت والا ہے، لیکن پوری نیت والا کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر توفیق ہے آسانی دے نال تکے سکے مار کے نہیں، ویسے تکیاں تو بغیر بوسا نہیں ہوندا، بہرحال آسانی دے نال اگر مل جائے تو بوسا لے لو، وگرنہ تسی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اپنے طواف نو شروع کر دینا۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں نصیب فرمائے۔ اے منظر یقیناً ویکھیا نا جنہ دوستاں نے، انہاں دے سامنے واقعی ہن عمرہ شروع ہو گیا، تے میں نہ پورا ہفتہ ہن عمرہ شروع رہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ عمرہ مکاواں گے کیونکہ وقت ہو گیا، تے پہلا ہی جمعہ تو انہوں لمحہ نہ کر دئیے۔ اے اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے نصیب فرمائے، جڑے دوست گئے نے اللہ بار بار نصیب فرمائے، جڑے کر چکے نے اللہ انہاں دا قبول فرمائے۔ اے سفر سعادت والا بھی بڑا ہے، اور اگر نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کیتا جائے اللہ قبول فرما لے تو انجیے کہ جویں بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف ہی ہو گئے۔ آج ہی ماں دے پیڑ دے اندروں پیدا ہویا ہے، اللہ تعالیٰ ساڑیاں غلطیاں کتائیاں تو درگزر فرمائے، جڑیاں کمیاں کتائیاں رہ ہو گئیاں، جڑی کو کمی کتائی رہ گئی اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیاں چھوٹیاں بڑیاں نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ میں کوشش کراں گا بڑے مختصر الفاظ دے نال انہوں مکمل کیتا جائے تاکہ اگلے مضمون پھر اسی شروع کریے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔